کیا آپ یقین کریں گے؟ 19 کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا کی ایک ایسی جھیل جسے خلا سے بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا، آج اس کا بڑا حصہ خشک نمک کے میدان میں تبدیل ہو چکا ہے؟ کبھی یہاں پانی اتنا زیادہ تھا کہ سیاح دور دور سے اس میں تیرنے آتے تھے۔ اس کے انتہائی نمکین پانی کی وجہ سے انسان آسانی سے پانی کی سطح پر تیر سکتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے بحیرہ مردار، ڈیڈ سی میں۔ یہ جھیل صرف خوبصورتی کی علامت نہیں تھی، یہ لاکھوں پرندوں کا مسکن تھی۔ یہاں نایاب انواع کے پرندے ہر سال ہجرت کر کے آتے تھے۔ ہزاروں خاندانوں کا روزگار اس جھیل سے وابستہ تھا۔ مقامی معیشت، سیاحت، زراعت اور ماحول، سب کچھ اس ایک جھیل سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن پھر چند ہی دہائیوں میں پانی غائب ہونے لگا، جھیل سکڑتی گئی، اس کی جگہ سفید نمک کے وسیع میدان نظر آنے لگے۔ نمک سے بھری ہوائیں آس پاس کے علاقوں تک پہنچنے لگیں، جس سے ماحول اور زراعت دونوں متاثر ہوئے۔ دنیا بھر کے سائنس دانوں نے اسے مشرق وسطی کے سب سے بڑے ماحولیاتی بحرانوں میں شمار کرنا شروع کر دیا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف قدرتی خشک سالی کی وجہ سے ہوا، یا پھر انسانی فیصلوں، پانی کے انتظام، ڈیموں کی تعمیر، زرعی پالیسیوں اور موسمیاتی تبدیلی نے مل کر اس قدرتی خزانے کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم جذبات نہیں بلکہ حقائق کی بنیاد پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جھیل ارومیہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا، کن فیصلوں نے اس بحران کو بڑھایا اور دنیا اس واقعے سے کیا سبق سیکھ سکتی ہے۔ یہ ہے جھیل ارومیہ کی حیران کن اور سبق آموز کہانی۔ جھیل ارومیہ ترقی کا خواب یا ماحولیاتی پالیسی کی سب سے بڑی ناکامی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی جھیل جو کبھی مشرقی وسطی کی سب سے بڑی نمکین جھیلوں میں شمار ہوتی تھی، جہاں ہزاروں سیاح آتے تھے، جہاں پرندے ہر سال ہجرت کر کے پہنچتے تھے، جہاں کی معیشت، ماحول اور لاکھوں لوگوں کی زندگی اس پانی سے جڑی ہوئی تھی۔ پھر چند ہی دہائیوں میں یہ جھیل سکڑنے لگی، پانی غائب ہونے لگا، نمک کے وسیع میدان ظاہر ہونے لگے اور دنیا حیران رہ گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ کیا یہ صرف موسمیاتی تبدیلی تھی، یا پھر انسانی فیصلوں نے بھی اس تباہی میں اہم کردار ادا کیا؟ یہ ہے جھیل ارومیہ کی کہانی۔ جھیل ارومیہ کیا ہے؟ ایران کے شمال مغربی حصے میں واقع جھیل ارومیہ ایک زمانے میں تقریباً 5000 مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک جھیل نہیں تھی، یہ ایک مکمل ماحولیاتی نظام تھا۔ یہاں نایاب پرندے آتے تھے، مقامی لوگوں کی روزگار کا ذریعہ یہی علاقہ تھا۔ سیاحت، ماحول اور مقامی معیشت، سب کچھ اس جھیل سے وابستہ تھا۔ لیکن پھر حالات بدلنے لگے۔ ترقی کا آغاز، آبادی بڑھ رہی تھی، زرعی پیداوار بڑھانے کی ضرورت تھی، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مختلف دریاؤں پر ڈیم بنائے گئے، نئی نہریں اور آبپاشی کے منصوبے شروع ہوئے۔ ان فیصلوں کا مقصد معیشت کو بہتر بنانا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ منصوبے کامیاب بھی نظر آئے، زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ لیکن ایک بنیادی سوال پر کافی توجہ نہ دی گئی۔ اگر جھیل میں آنے والا پانی مسلسل کم ہوتا جائے تو خود جھیل کا کیا ہوگا؟ پہلی بڑی غلطی، پانی کا غیر متوازن۔ جھیل ارومیہ میں پانی مختلف دریاؤں سے آتا تھا۔ جب انہی دریاؤں کا زیادہ پانی زراعت اور ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا تو جھیل تک پہنچنے والا پانی کم ہوتا گیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے فوری فوائد تو نظر آئے،
लेकिन तवील मुद्दत के नुकसानात ज्यादा बड़े साबित हुए। माहिरीन कई बरसों से खबरदार करते रहे कि अगर माहौलियाती ज़रूरत के मुताबिक पानी झील तक न पहुंचा, तो उसका हज्म मुसलसल कम होता जाएगा। दूसरी बड़ी गलती मौसमी तब्दीली और कमज़ोर मंसूबा बंदी। इसी दौरान खत्ते में खशक साली के कई उद्वार आए, बारिशें कम हुईं, दर्जा हरारत बढ़ा, पानी ज्यादा तेजी से बुखारात बनकर उड़ने लगा। लेकिन सवाल ये था, क्या पॉलिसी साजी में इन मौसमी खतरात को मुनासिब अहमियत दी गई? अगर पानी पहले ही कम हो और इस पर मजीद दबाव डाल दिया जाए, तो नतीजा क्या होगा? झील मजीद सकड़ने लगी। जब झील सकड़ती है, तो सिर्फ पानी खत्म नहीं होता, नमक की तहीं सामने आती हैं। हवा नमक को दौर दौर तक ले जाती है। काश्तकार मुतासिर होते हैं। ज़राई ज़मीन की पैदावार कम हो सकती है। मकामी मईशत कमज़ोर होती है। सियाहत मुतासिर होती है। और वो लोग जिनकी नस्लें इस झील के किनारे आबाद थीं, उनकी ज़िंदगी भी बदल जाती है। इस सवाल का आसान जवाब नहीं है। झील उरूमिया की सूरत-हाल सिर्फ एक वजह से पैदा नहीं हुई। इसमें कई अवामिल शामिल थे। पानी के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ फ़ैसले, डीमों की तामीर, ज़रई पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़ेरे ज़मीन पानी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, खशक साली, मौसमियाती तब्दीली। उसीलिए उस कहानी को सिर्फ सियासत के ज़रिए नहीं समझा जा सकता। ये एक सबक है कि तरक्की और माहौल के दरमियान तवाज़ुन क्यों ज़रूरी है। झील उरूमिया हमें एक अहम सबक देती है। तरक्की ज़रूरी है, डैम भी ज़रूरी हो सकते हैं, ज़राअत भी ज़रूरी है, लेकिन अगर कुदरती वसाइल को उनकी गुंजाइश से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो नुकसान कई दहाइयों तक रह सकता है। कामयाब हुकूमत वो नहीं जो सिर्फ बड़े मंसूबे बनाए। कामयाब हुकूमत वो होती है जो तरक्की, मईशत और माहौल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखे। क्योंकि जब एक झील खत्म होती है, तो सिर्फ पानी नहीं जाता, उसके साथ एक माहौल, एक मईशत, हजारों रोजगार और आने वाली नस्लों का मुस्तकबल भी मुतासिर होता है। ये थी झील उरूमिया की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हर तरक्याती मंसूबे के साथ माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी इतना ही ज़रूरी है।